بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 201۔ ابن جبیر نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دھوتے یا یہ کہا کہ جب نہاتے تھے اس میں 1 سا سے 5 مدت تک پانی صرف کیا کرتے اور وضو 1 مد پانی سے کرتے تھے۔ حدیث نمبر 202۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موضوع پر مسح فرمایا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی بابت پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں، جب تم سے سعد کوئی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کریں تو اس بات کی بابت کسی دوسرے سے نہ پوچھنا۔ اور موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ مجھ سے ابو النضر نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ سے اسی طرح بیان کیا۔ حدیث نمبر 203۔ عروہ بن مغیرہ اپنے والد مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ایک دن اپنی حاجت رفع کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو مغیرہ بھی ایک برتن لے کر جس میں پانی تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلے گئے، اور جب آپ اپنی حاجت سے فارغ ہوئے تو مغیرہ نے آپ کے ہاتھ پاؤں پر پانی ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور موضوع پر مسح کیا۔ حدیث نمبر 204۔ عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ حرب اور ابان نے بھی اسے یحییٰ سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 205۔ عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے امامہ اور دونوں موضوع پر مسح کرتے ہوئے دیکھا، اور معمر نے بروایت یحییٰ ابو سلمہ عمرو سے اس کی مطابق حدیث روایت کی ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ حدیث نمبر 206۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ میں نے وضو کے وقت چاہا کہ آپ کے دونوں موزوں کو اتار ڈالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو رہنے دو، میں نے ان کی طہارت کی حالت میں پہنا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر مسح فرمایا۔ حدیث نمبر 207۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا ایک شانہ کھایا، اس کے بعد نماز پڑھی
اور جدید وضو نہیں کیا۔ حدیث نمبر 208۔ عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے والد عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کا ایک شانہ کاٹ کر کھاتے ہوئے دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے بلائے گئے تو چھری پھینک دی اور نماز پڑھی، لیکن وضو نہیں فرمایا۔ حدیث نمبر 209۔ سوید بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح خیبر کے سال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب مقام صحبہ میں پہنچے اور وہ خیبر سے بہت قریب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی اور پھر زاد راہ منگوایا۔ صحابہ صرف ستو آپ کے لیے لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے گولنے کا حکم دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم سب نے کھایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور صرف کلی کی اور ہم نے بھی کلی کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ حدیث نمبر 210۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا شانہ کھایا، اس کے بعد نماز پڑھی اور جدید وضو نہیں کیا۔ معزز ناظرین اکرام، اگر آپ ہمارا قرآن و حدیث چینل سن رہے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔